بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، آج کا بیان یہ ہے عورت اور مرد کو کیسے رہنا چاہیے۔ آئیے شروع کرتے ہیں۔ شروع کرنے سے پہلے اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لیں اور آل کے بٹن پر کلک کر دیں۔ چلیے شروع کرتے ہیں۔ یہ مولانا ثاقب علی نوری کا یہ بیان۔ عورتیں یہاں سے سمجھ لیں کہ تم کو قرآن نے چھوڑا نہیں ہے، تمہارا بھی تذکرہ اللہ عز و جل نے ان صفات کی بنیاد پر اچھے انداز سے بشارت کے ساتھ تمہارا بھی ذکر فرمایا ہے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، یہ مختصر اس کو سمجھنے کے بعد اب آئیے ہم چلتے ہیں ان چیزوں کی طرف جن چیزوں کو اپنانا آج کے دور کے اندر مرد اور عورت دونوں کو ایک خوشگوار زندگی گزارنے کے لیے بے پناہ ضروری ہے۔ نکاح کرتے وقت جو خوشی ہوتی ہے، کبھی کبھی یہ خوشی دوسرے دن ہی غائب ہو جاتی ہے، کبھی ایک ہفتے کے بعد غائب ہو جاتی ہے، کبھی ایک سال کے بعد غائب ہو جاتی ہے، اور کبھی ایسا ہوتا ہے کہ 2-4 بچے ہو جاتے ہیں تو غائب ہو جاتی ہے۔ اور سچویشن یہ ہوتی ہے کہ جس خوشی کی خاطر انسان نے شادی کی تھی وہی خوشی کا جنازہ نکل جاتا ہے، اور اب پرابلم کو سالو کرنے کے لیے، کمپرومائز کرانے کے لیے، مصالحت کرانے کے لیے باہر کے لوگوں کا آنا جانا گھر میں شروع ہو جاتا ہے۔ کیا ریزن ہے؟ میں آج سٹارٹ کروں گا مردوں سے اور پھر اس کے بعد عورتوں سے۔ مردوں کو کیسے رہنا چاہیے اور عورتوں کو کیسے رہنا چاہیے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اگر آپ کے ذہن میں یہ بات آئے کہ یار یہ مردوں کو پہلے کیوں، حضرت آپ کو نہیں معلوم گھر میں ہم کتنے پیسے جاتے ہیں، پھر بھی ہم ہی کو آپ ڈانٹتے ہیں اور ہم ہی کو کچھ سمجھا رہے ہیں، تو میں آپ کو بتاؤں، میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اللہ نے پہلے مرد ہی کو پیدا فرمایا، اور پہلا مرد ہی کی طرف سے عورت کے ساتھ سلوک کرنے کا جو معاملہ آیا تو ابتدا مرد ہی کی طرف سے ہوئی۔ اسی لیے قرآن نے جا بجا جہاں ذکر کیا ہے وہاں مرد کا ذکر پہلے کیا اور عورت کا ذکر بعد میں کیا۔ جی، جیسے رسول اعظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی حیات طیبہ کا آپ مطالعہ کریں، سب سے پہلے حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ نے پیدا کیا، اور پھر جب آپ جنت میں اپنی نگاہوں کے سامنے حضرت حوا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھتے ہیں تو حضرت آدم علیہ السلام ان کو ٹچ کرنا چاہتے ہیں، رب نے فرمایا مہر ادا کرو، تو پہلا رائٹ مرد کی طرف سے ادا کرنے کا ہوا۔ اس لیے مرد کا تذکرہ پہلے کر دینا ضروری ہے تاکہ مرد اپنی رسپانسبلٹی کو اچھی طریقے سے سمجھیں۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، میاں بیوی کی زندگی در حقیقت ایسی زندگی ہے کہ ان دونوں کی خوشی کے درمیان اللہ عز و جل نے کئی خوشیاں رکھی ہیں۔ میاں بیوی اگر خوش ہیں تو ان کی آنے والی نسلیں بھی خوش رہیں گی، اگر میاں بیوی خوش ہیں تو ان کی زندگی بھی خوشحال گزرے گی۔ میاں بیوی اگر خوشحالی سے زندگی گزار رہے ہیں تو ان کی خوشی کا اثر ان کی لائف ہی پر نہیں بلکہ سوسائٹی پر بھی پڑتا ہے۔ میاں بیوی اگر خوشی سے زندگی گزار رہے ہیں تو میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، کئی گناہوں سے، میرے اس جملے پہ توجہ چاہوں گا، میاں بیوی اگر خوشحالی سے زندگی گزار رہے ہیں تو دونوں کئی گناہوں سے خود کو بچاتے نظر آتے ہیں۔ جہاں دونوں کے اندر نا اتفاقی ہوئی، دونوں سکون کے لیے کہیں اور تلاش میں نکل پڑتے ہیں۔ بیوی کہیں تلاش میں سکون کے لیے نکل گئی اور شوہر کہیں سکون کی تلاش میں نکل گیا۔ اس لیے ان دونوں کا پرسکون رہنا اور ایک دوسرے سے خوش رہنا یہ اتنا ضروری ہے کہ معاشرے میں کئی برائیوں کا جنازہ اور کئی برائیاں ان میاں بیوی کے خوش رہنے کی وجہ سے نکلتا نظر آئے گا اور برائیاں ختم ہوتی نظر آئیں گی۔ آخر یہ پرابلم کہاں سے سٹارٹ ہوتا ہے؟ سب سے پہلے آپ دیکھیں، شادی کرنے سے پہلے یا شادی کے وقت شوہر اپنی بیوی سے کہتا ہے تمہیں ذرا بھی فکر کرنے کی ضرورت نہیں،
آسمان سے تارے توڑ کے لاؤں گا، تم بولو وہ تمہارے سامنے پیش کروں گا. جو جی میں آتا ہے 2-4 دن بس اس کو اتنے خواب دکھاتا ہے جس کی کوئی حد نہیں، اور پھر اس کے بعد توجہ اس کی ہٹ جاتی ہے، یا اس طریقے سے اس کے ساتھ سلوک نہیں کر پاتا جس طریقے سے ابتداءً اس نے سلوک اس کے ساتھ کیا تھا. میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اس لیے رسول گرامی وقار صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد ہمیشہ کے لیے ذہن میں رکھیں. دنیا کا انسان آپ کو بہتر انسان کہے وہ ایک الگ چیز ہے، لیکن اگر مدینے کے تاجدار صلی اللہ علیہ وسلم کسی کو بہتر انسان کہیں تو اس کے بہتر ہونے کے اندر کوئی شک کی گنجائش نہیں. اور تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں بہتر وہ ہے جو اپنے اہل میں بہتر ہے، اور میں تم سب میں بہتر ہوں کہ اپنے اہل میں بہتر ہوں. یعنی ایک شخص پوری دنیا میں اچھا بن کر کے گھوم رہا ہو لیکن بیوی کے ساتھ اس کا معاملہ اچھا نہ ہو تو دنیا اسے 1000 اچھا کہے، حضور کے نزدیک وہ اچھا نہیں ہے. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک اچھا وہ ہے جو اپنی اسپاؤس کے ساتھ، اپنی بیوی کے ساتھ، اپنی فیملی کے ساتھ اچھی طریقے سے پیش آتا ہے. اب سوچیں، ایک صحابیہ حضور کی خدمت میں حاضر ہوئی، عرض کرنے لگی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، جب میرے شوہر کو خواہش پوری کرنی ہوتی ہے تو میرے پاس آتا ہے، اور جب کوئی تھوڑی سی بات بن جاتی ہے تو مجھے بہت مارتا ہے. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں وہ صحابیہ حاضر ہو کر یہ شکایت کرتی کہ میرا شوہر مجھے مارتا ہے، اور جب اس کی خواہش پوری کرنی ہوتی تو میرے پاس آتے. سرکار نے اس کو بلایا اور سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تیرا چہرہ سیاہ ہو، کیا تو باندی کی طرح اپنی بیوی کو مارتا ہے اور ضرورت پڑنے پر اس سے بوس و کنار ہوتا ہے، اپنی خواہش پوری کرتا ہے؟ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ناپسندیدگی کا اظہار فرمایا. میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، کبھی کبھی ہماری خواتین یہ سوچتی ہیں کہ ہمارے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی ارشاد یا مردوں کو کیوں یہ نہیں سمجھایا جاتا اگر کچھ ہمارے بارے میں ہے. تو میں آپ کو بتاؤں، جتنی فکر وصال کے وقت رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کو عورتوں کی تھی، کسی اور کی اتنی فکر نظر نہیں آتی کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کا جب وصال ہو رہا تھا، آپ کے لبھائے مبارک پر جنبش تھی، کان لگا کر سنا گیا تو حضور فرما رہے تھے عورتوں کے معاملے میں اللہ سے بے شک. اس لیے کہ ایک عورت اپنی ماں کو چھوڑ کر آتی ہے، بھائی کو چھوڑ کر آتی ہے، گھر کو چھوڑ کر آتی ہے، رشتہ دار کو چھوڑ کر آتی ہے، اپنی ساری چیزیں چھوڑ کر صرف اللہ پر بھروسہ کر کے، اس کے رسول پر بھروسہ کر کے اور تم پر بھروسہ کر کے تمہارے ساتھ زندگی گزارنے کے لیے آ جاتی ہے. اب اگر تم نے اس کے ساتھ اچھا سلوک کیا تو رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک تم بہتر انسان بن جاؤ گے. اب آئیے ہوتا کیا ہے؟ خوشگوار زندگی گزارنے کے لیے سب سے پہلا اسٹیپ آپ کو جو لینا ہے وہ یہ ہے کہ بیوی کو اگنور کرنا چھوڑ. جہاں آپ نے بیوی کو اگنور کیا کہ آپ کے گھر کے اندر جھگڑے کی ابتدا شروع ہو جائے گی. بیوی چاہتی ہے کہ اس کو اٹینشن ملے، وہ چاہتی ہے اس کو ریسپیکٹ ملے. ہمارے یہاں سچویشن یہ ہوتی ہے کہ ہمارے 1000 ٹینشن ہوں، ان ٹینشنوں کو سامنے رکھتے ہوئے اور بہت سارے مسائل کو سامنے رکھتے ہوئے سارا ٹینشن گھر میں آ کر کے ہی ہم نکالتے ہیں. مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ نہ کسی پر ذمہ داری تھی اور نہ کوئی رسپانسبلٹی تھی، لیکن ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب گھر تشریف لاتے تھے تو سرکار کا انداز کیسا ہوتا تھا؟ تو ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں حضور جب گھر پہ تشریف لاتے تھے تو مسکراتے ہوئے تشریف لاتے تھے. میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، امید کرتا ہوں آپ کو بیان پسند آیا ہوگا. تو ویڈیو اچھی لگی تو ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور اپنے دوستوں میں رشتہ داروں میں شیئر ضرور کریں تاکہ ان کے عمل میں اضافہ ہو سکے اور ثواب دار حاصل کر سکے. اور اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لیں اور آل کے بٹن پر کلک کر دیں تاکہ ہماری آنے والی ویڈیو آپ تک سب سے پہلے پہنچے. تو ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.